قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ ہماری خاص پیشکش دیکھ رہے ہیں پیغام کربلا۔ جی ہاں ناظرین، آج یوم عاشوراء ہے۔ آج کے دن کربلا میں کرب و بلا کی ایک انمٹ داستان رقم ہوئی تھی، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانی اور انسان کے عظمت و کردار کی ایک ناقابل فراموش گواہی بن کر ابد تک مینار نور رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کا یہ سانحہ اپنے دامن میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ کردار اور عمل کی بے شمار مثالیں سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے مثال قربانی کے ذریعے حق و صداقت کی جو شمع روشن کی تھی، وہ مسلمانان عالم کے دلوں میں تا ابد روشن رہے گی۔ اس دن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں پوری دنیا میں مسلمان ماتم مناتے ہیں اور حضرت امام حسین کی لازوال قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ تو آج اسی پیغام پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت حسین کی اس انمٹ قربانی کو کیسے یاد کیا جائے، یا جو یاد کیا جا رہا ہے 1400 سال پہلے جو قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دی تھی، کیا اس کے طریقہ کار میں کسی طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے، یا نئی نسل تک حضرت امام حسین کے اور کربلا سے جو پیغام ملا تھا اسے کس طرح سے پہنچایا جائے۔ میرا نام سید راحت حسین زیدی ہے۔ آج اسی پریشو پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دہلی کا ایک منظر آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ آج یہاں پر کس طرح سے ملک کی راجدھانی میں کس انداز سے امام حسین کو یاد کیا گیا۔ یہ تصاویر ہم آپ کو دہلی کی دکھا رہے ہیں۔ آج دن کی تصویریں ہیں جب دہلی میں اہل تشیع حضرات اور حضرت امام حسین کو ماننے والے بڑی تعداد میں تعزیتی جلوس کی شکل میں سڑکوں پر نکلی اور انہوں نے ماتم کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر یاد کیا۔ اس موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کا وہ منظر یاد کیا جاتا ہے، کربلا کی وہ ایثار و قربانی کو یاد کیا جاتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے دی تھی۔ تو یہ تصویریں ہم آپ کو دہلی کے ملک کی راجدھانی دہلی سے دکھا رہے ہیں۔ یہ کچھ پہلے کی تصویریں ہیں، آج دن کی تصویریں ہیں کہ کس طرح سے دہلی کے لوگوں نے یوم عاشوراء پر حضرت امام حسین اور ان کی قربانی کو یاد کیا۔ آج پورے ملک میں ہی تقریباً اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ لکھنؤ کی تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر۔ یہ تصویریں لکھنؤ کی ہیں کہ کس طرح سے لکھنؤ میں آج عاشورے کا دن منایا گیا، کیونکہ لکھنؤ میں ایک تاریخی جلوس یہاں پر نکلتے ہیں اور خاص طور پر یہاں کا محرم بہت ہی حساس مانا جاتا ہے، لیکن بہت ہی پرامن طریقے سے یہاں پر یوم عاشوراء ایک طرح سے منایا گیا اور یوم عاشوراء مکمل ہوا، اپنی تکمیل کو پہنچا۔ لکھنؤ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، خاص طور سے حسین آباد، چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، ان علاقوں میں کافی زیادہ آج تعزیتی جلوس بڑی تعداد میں نکلے اور سیکیورٹی کے بھی خاص اہتمام اس موقع پر کیا گیا تھا۔ اور آپ کو اب تصویریں ہم آپ کو ٹی وی اسکرین پر کولکاتہ کی دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بڑی تعداد میں تعزیتی جلوس نکالے گئے، بڑے بڑے سے تعزیے نکالے گئے، اور اس کے علاوہ اہل تشیع حضرات اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے بڑی تعداد میں نکلے اور انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کیا اور کربلا کے اس پیغام کو یاد کیا کہ
کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا کربلا کے میدان میں۔ تو یہ تصویریں ہم آپ کو کولکاتہ سے دکھا رہے ہیں۔ آج پورے ملک میں تقریباً ہر شہر میں اس طرح کے جلوس نکالے گئے، اور یہ تصویریں اب آپ کو ہم ٹی وی اسکرین پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حیدرآباد کی تصویریں ہیں۔ یہاں پر بی بی علم کا جو جلوس نکلتا ہے وہ تاریخی جلوس ہوتا ہے، اور یہ دوپہر میں 12 بجے سے لے کر شام اور رات 8 اور 9 بجے تک یہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ چار مینار کے دامن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تعزیتی جلوس نکالے گئے، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، سیکیورٹی کے بھی خاص اور چاق و چوبند انتظامات کیے گئے تھے۔ تو یہ تصویر ہم آپ کو چار مینار کے دامن یعنی کہ حیدرآباد سے دکھا رہے ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں بی بی علم کا تاریخی جلوس نکلا، تعزیتی جلوس بھی یہاں پر برآمد ہوئے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کربلا کے پیغام کی، آخر کیا کچھ پیغام ملتا ہے کربلا سے، اور اب 1400 سال کے بعد اس کی افادیت، اس کی معنویت کیا کچھ ہے۔ آج اسی پورے معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 4 خاص مہمان اس پورے ایشو پر بات چیت کرنے کے لیے جڑ گئے ہیں۔ بہت جلدی اپنے مہمانوں کا ہم آپ سے تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ میر علی رضا نظفی صاحب جو کہ صدر ہیں انجمن امامیہ کے، آپ بنگلورو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ منظر بھوپالی صاحب معروف عالمی شاعر ہیں، آپ بھوپال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حامد محمد خان صاحب صدر ہیں جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اور اڈیشہ کے، آپ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور محمد اقبال قادری صاحب عالم دین ہیں، آپ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنے چاروں خاص مہمانوں کا اس خاص پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میر علی رضا نجفی صاحب آپ سے ہی شروعات کرنا چاہیں گے، اور بہت مختصر میں کربلا کی تاریخ پر چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں، اور یہیں سے ہم بات ایک طرح سے شروع کرنا چاہیں گے کربلا کی تاریخ سے بہت مختصر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کربلا کی تاریخ کو اس نظر سے دیکھتا ہوں، ایک تو دنیا کی تاریخ کے اندر خداوند عالم نے 2 عورتوں کو ایک اسپیشل سٹیٹس دی ہے۔ جی، ایک پری اسلامک پیریڈ، اسلام کے پہلے جو حضرت ہاجرہ پہ گزری، حضرت ابراہیم نے صحرائے عرب کے اندر جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ دیا جی، تو خداوند عالم نے اس کو پرومس کیا، ہاجرہ ڈرو مت، میں ایک ایسی چیز بناؤں گا، دنیا تک لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور قیامت تک آپ کی جگہ پہ طواف کرتے رہیں گے۔ جی، دوسری جگہ اسی طریقے سے میں اس نظر سے دیکھتا ہوں، حضرت فاطمہ کو جب کربلا کی خبر پہنچی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ جب ہوگا کربلا میں، کربلا تو ایک میدان صحرا تھا، جی، جب وہاں پہ جب کربلا برپا ہوگی تو کربلا میرے اولاد کے اوپر، میرے آل کے اوپر رونے والا کون ہوگا؟ خداوند عالم جس طریقے سے حضرت ہاجرہ کو کہا، حضرت فاطمہ زہرا کو بھی اسی طریقے سے بتایا، فاطمہ فکر مت کرو، میں ایک ایسے قوم کو تیار کروں گا، قیامت تک تیری شہادت کا جذبہ لے کر قیامت تک لوگ روتے رہیں گے۔ بالخصوص کربلا کے اندر اگر دیکھا گیا تو دیکھیے آپ، جب بھی ہم لوگ جہاد کا ذکر لیتے ہیں، جہاد نفس کو پہلے ول پاور کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے، نفس مطمئنہ جو بولا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ظالم کے خلاف، ظالم کے چہرے پہ، ظالم کے سامنے حق کے لیے ہاتھ اٹھانا، حق کے لیے آواز اٹھانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے، کئی لوگ بتاتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اگر یہ جنگ دنیا کے لیے ہوتی تو امام حسین علیہ السلام مدینہ نہیں چھوڑتے تھے، مدینہ ہیڈ کوارٹر تھا، ان کے خاندان کے لوگ موجود تھے، ان کے چاہنے والے بہت تھے۔ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے جب بیعت کا سوال آیا تو امام حسین نے کہا کہ ایسے انسان سے جو بالکل مذہب سے رابطہ نہیں ہے، ہر چیز جو دنیا کی خراب چیز تھی وہ یزید کے پاس تھی، مولا حسین نے کبھی نہیں چاہا کہ بیعت اس کے ہاتھ میں کریں، تو مولا نے مدینہ چھوڑا۔ دیکھیں ہجرت کی بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس جگہ بھی حضور نے بھی ہجرت کی، وہ ہجرت کا مقصد یہی تھا خون خرابہ نہ ہو، حضور نے مکہ چھوڑ دیا، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا، ورنہ خون خرابہ مدینہ میں بھی ہو سکتا۔ جب وہ مکہ آئے، مکے میں بھی دیکھا کہ دشمنان امام حسین علیہ السلام
وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بدلا، وہاں سے حج سے عمرہ میں تبدیل کر کے پھر سفر کوفے کی طرف گئے۔ جب راستے میں کربلا آئی تو یزید یہ خیال کیا کہ کربلا ایک ایسی جگہ تھی بالکل جو اولاد رسول کو ختم کر کے اپنا مذہب، اپنا خیال، اپنے سسٹم کو رائج کرنے کی کوشش کیا، لیکن خداوند عالم یہ نہیں چاہا۔ ان کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پورے دنیا کے اندر ظاہر ہوئی، اور ان کی شہادت جس طریقے سے ہوئی ہے تاریخ انسانیت کے اندر ہر پیغمبر تو شہید ہوا ہے، لیکن اولاد اتنے سارے ایک ہی وقت 72 یا 73 شہید کوئی پیغمبر کے گھر میں نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جس طریقے سے شہید کیا گیا وہ تو تاریخ گواہ ہے۔ میں دوبارہ ایک دو رخ میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو کربلا اور کربلا کے بعد بار بار آپ بتاتے رہتے ہیں کہ آج آنے والی قوم کے لیے کیا چاہیے۔ بالکل بالکل رضا نقوی صاحب، ہم اس پر بھی آئیں گے کہ کربلا کے بعد کیا کچھ ہوا اور اس کی معنویت کیا کچھ ہے، اس پر بھی آئیں گے۔ آپ نے مختصر تاریخ ڈالی۔ حامد محمد خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ کربلا سے پیغام کیا کچھ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی، شہادت امام حسین پر غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کروڑوں شیعہ بھی اور سنی بھی مقصد شہادت حسین سے غافل ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ ایک عظیم مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کی اور پھر اپنے کنبے کے بچوں کو تک کٹوا دیا۔ وہ کیا مقصد تھا؟ ہمیں چاہیے، ظاہر ہے کہ ایک شخص کی اور ایک کنبے کی مظلومانہ شہادت پر غم کا اظہار کرنا ایک فطری امر ہے، اور پھر واقعات کربلا اور جو اذیتیں پہنچائی گئیں اس پر ماتم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ غم ہوگا، لیکن اصل واقعات کربلا میں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ دراصل مقصد شہادت حسین پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہو گئی تھی؟ اسلام کیا خطرے میں آ گیا تھا؟ کیا لوگوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کیا قرآن کو بدل دیا تھا؟ کیا لوگوں نے دین کا انکار کر دیا تھا؟ نہیں، بلکہ مساجد میں نمازیں ہو رہی تھیں اور دین اپنی جگہ پر قائم تھا، لیکن وہاں پر ایک انحراف ہو رہا تھا، اور وہ انحراف یہ تھا کہ جو خلافت راشدہ تھی اور خلافت تھی وہ ملوکیت کے اندر تبدیل ہو رہی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری قوت لگائی اور بڑے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے کہنے کے باوجود کہ آپ کربلا نہ جائیں اور کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگوں پر اعتبار نہ کریں، اور انہوں نے خطوط لکھے، اور صحابہ کے اندر حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے روکا، کہا کہ آپ مت جائیے، ان پر اعتبار مت کیجیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور وہ کوفہ گئے، اور وہاں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر ماتم کرنے سے زیادہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ اور جب تک ہم مقصد پر غور نہیں کریں گے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس طرح ماتم کرنے سے ظاہر ہے کہ ایک ماتمی دین ہو چکا ہے اور اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چھوٹے سے بریک پر جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی اس شہادت کے مقصد پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ایشو پر آئیں گے، چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے اس پار منظر بھوپالی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ بریک پر جانا ہے۔ بریک کے بعد منظر بھوپالی صاحب آپ کے پاس اور اقبال محمد قادری صاحب آپ کے پاس ہی ہم لوٹ کر آئیں گے۔ چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہمارا یہ خاص پروگرام پیغام کربلا جاری رہے گا۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام پیغام کربلا. 4 خاص مہمان اس پورے ایشو پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بریک کے بعد منظر بھوپالی صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہیں گے. کافی دیر آپ کو ویٹ کرایا ہے. منظر بھوپالی صاحب، آپ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ محاذ جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتا ہے، سنو یزیدو مقدر بدل بھی سکتا ہے، سمجھ کے ہم کو 72 حقیر مت سمجھو کہ طاقتوں کا یہ محور بدل بھی سکتا ہے. منظر صاحب، سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1400 سال کے بعد پیغام کربلا کی معنویت کیا کچھ ہے، یا کربلا میں جو شہادت ہوئی تھی اس کی معنویت اب کیا کچھ ہے موجودہ دور میں؟ اوصاف مصطفیٰ کے شناسہ حسین ہیں، یعنی نبی کا دوسرا چہرہ حسین ہیں. بہت خوب. لکھا ہے کربلا کی لہو رنگ ریت پر، زخمی صداقتوں کے مسیحا حسین ہیں. منظر ہر ایک صدی کی امانت ہے ان کا غم، منظر ہر ایک صدی کی امانت ہے ان کا غم، جس کو نہیں زوال وہ لمحہ حسین ہے. بہت خوب. کربلا کا ذکر آتے ہی میرے ذہن میں یزید کا تصور آ جاتا ہے. دیکھیے، دہشت ایک لفظ ہے جس پہ آج کل بڑی بحث چلی ہوئی ہے. ہمارے ذہن میں اگر دہشت کا لفظ آتا ہے تو نہ جانے کیوں یزید سے وہ جڑ جاتا ہے. جو دہشت اس زمانے میں ہوئی وہ دہشت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے. کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام نہیں ہوتے تو اسلام کی تصویر نظر نہیں آتی. اسلام شاید کسی اور تصویر، بگڑی ہوئی تصویر میں ہوتا ہمارے بیچ. جو آج مکمل اسلام ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ہی ہمیں یہاں تک ہم اس کے پیروکار ہیں. بالکل. جہاں تک میرے محترم نے ابھی کہا کہ ماتم سے کچھ نہیں ہوتا، ماتم نہیں. آپ کبھی کسی امام باڑے میں جا کے دیکھیں تو ذکر کربلا ہوتا ہے، ذکر امام حسین ہوتا ہے، اور قرآنی تعلیمات کی بھی دی جاتی ہے. آپ کبھی جا کے دیکھیں تو وہاں تو صرف علم کی بات ہوتی ہے. ماتم تو صرف آپ کو دکھتا ہے، مگر اصل جو بنیاد ہے مجالس کی یا محرم کی، کہ ذکر کربلا اور ذکر امام حسین کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی سلسلہ ہے کہ 1450 سال بعد جب امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد آتی ہے تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور اسی غم میں ہم برابر 1350 سال سے ان کا غم منا رہے ہیں. اور ایک پیغام کربلا جو ہے، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، ایک طرف تلوار تھی، دوسری طرف کردار تھا. امام حسین علیہ السلام نے کردار سے یہ جنگ جیتی اور بتا دیا کہ ظلم کرنے والے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے ہیں. بے شک. اقبال قادری صاحب، آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے 1450 سال کے بعد اب مارکہ کربلا اور شہادت حسین کی معنویت آج کے دور میں کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اقبال صاحب. علی رسولہ الکریم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. میں واقعات کربلا کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعات کربلا رونما نہ ہوتا تو شاید جو منظر بھوپالی صاحب نے کہا ہے کہ جو تصویر اسلام کی اس وقت 1450 سال کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، شاید یہ تصویر نظر نہ آتی. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام قربانیوں کا نام ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نے جو چیز قربانیوں کے ذریعے نہتے بھوکے کم کی تعداد میں بدر کے میدان میں اسلام کی اشاعت کے لیے شروع کی تھی، انہوں نے وہاں ابتدا کی تھی نانا جان نے، اور ان کے نواسے نے کربلا میں انتہا کر دی. بالکل. سچ یہ ہے کہ اگر امام حسین یہ عظیم قربانی کربلا میں نہ دیتے تو صداقت، امامت، سیادت، شرافت، تہذیب، سچائی، امانت، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا، اور دنیا میں صرف فریب کاری اور جھوٹ اور برائیوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا. امام علی مقام نے ایک عظیم قربانی کربلا کے دھرتی میں پہنچ کر دی، جنہوں نے
اس عظیم قربانی کے ذریعے یہ سبق دیا کہ دنیا والوں، اگر تم مجھے عبادت و ریاضت کرنے کا جب تمہارا وقت آئے تو مجھے حجرہ فاطمہ میں دیکھنا، اور اگر میدان جہاد میں قرآن اور اسلام کی حفاظت کی ضرورت آ جائے تو تم مجھے میدان کربلا میں دیکھنا۔ ہمارے لیے دونوں سبق ہے۔ اگر ہم صرف نام لے کر اور امام علی مقام کی یاد منا کے نمازیں ترک کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور برائیوں کی طرف جاتے ہیں، تو مقصد امام حسین کی قربانیوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ بے شک ہمارا مقصد عظیم یہ ہونا چاہیے کہ امام حسین نے یہ کربلا میں قربانی کیوں دی، کس بنیاد پہ دی؟ صرف اسی بنیاد پہ نہ کہ یزید شرابی تھا، یزید امانت کا خیانت کرنے والا تھا، یزید بے نمازی تھا، نماز کا پابند نہیں تھا، اور نہ ہی وہ حکم دیتا تھا۔ بہت سے اس کے اندر اسلام کی خرابیاں اور برائیاں موجود تھیں، اور اسلام نام ہے پیغام رسول کے پر وصولوں پر چلنے کا اور اس کے مان لینے کا نام اسلام ہے۔ اب وہ مکمل طور پر ایک شخصی حکومت قائم کر کے اپنی طور پر حکومت چلانا چاہتا تھا، تو امام علی مقام اسے کیسے برداشت کرتے؟ امام علی مقام کی تو پرورش ہی نانا کے گود میں اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ تمہیں ایک دن بہت بڑے عظیم قربانیوں سے گزر کر میرے دین کو بچانا ہے، اس چمن کو بچانا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو معاذ اللہ وہاں نہیں جانا چاہیے، یا امام حسین وہاں پہنچ کر اپنے بچوں کو پانی نہ پلا سکے۔ بہت سے لوگ کچھ سے کچھ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام حسین کی شخصیت، ان کا اختیار اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا تھا۔ اگر وہ پانی چاہتے، ٹھوکر لگاتے کربلا میں، تو سینکڑوں نہریں فرات پیدا ہو جاتی۔ بے شک۔ اگر اجمیر کے دھرتی میں ہزاروں سال بعد ان کا غلام ایک پانی کا پورے انا ساگر کو ایک کاسے میں لے سکتا ہے اور پھر ڈالے تو انا ساگر بھر سکتا ہے، تو یہ تو امام حسین تھے۔ امام حسین نے جو عظیم قربانی دی ہے، اپنے اختیارات کو ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کرامت نہیں دکھائی، بالکل انہوں نے وہاں طاقت نہیں دکھائی، بلکہ وہاں صبر و استقامت دکھا کے زمانے کو بتایا کہ اے دنیا والوں، یہ پہلی قیامت صغریٰ ہے۔ امت مصطفیٰ کے سامنے نہ جانے کتنے ایسے واقعات آئیں گے، جب تمہارے سامنے کوئی ایسا واقعہ آ جائے تو تم مجھے یاد کر لینا، کربلا یاد کر لینا، میرے علی اصغر کی، میرے علی اکبر کی ان تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ لینا، علی اصغر کی پیاس اور سکینہ کی پیاس کو دیکھ لینا، تو تمہیں صبر ہو جائے گا اور اسلام کو تم بچا لینا۔ میں نے اسلام کو کس طریقے سے بچایا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کیا امام علی مقام نے زمانے کو سبق نہیں دیا؟ چلتے چلتے آخری سجدہ 72 زخم کھانے کے بعد بھی شمر اوپر ہے، انہوں نے کہا دن بتا، دن بتایا، تیرا نام کیا ہے؟ نام بتایا، کہا ہٹ جا، مجھے آخری سجدہ بارگاہ مولا میں کر لینے دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امام علی مقام کا وہ سجدہ قابل قبول کسی کے نزدیک نہیں ہے تو قیامت تک کوئی سجدہ کر دے رہے، وہ نمازیں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ بے شک۔ قابل قبول وہ نمازیں ہیں جو امام حسین نے کربلا کے دھرتی میں کی، ان کے صدقے میں ہماری نمازیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ بالکل سجدے تو سب نے کیے، ان کا نیا انداز تھا، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز تھا۔ بہت امام حسین نے زمانے کو یہ جی۔ پیغام دیا کہ مسلمان وہ ہے جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، مسلمان وہ ہے جو کبھی نہ شراب پیتا ہے، مسلمان وہ ہے نہ کسی بھائی کی غیبت و تکلیف پہنچاتا ہے، بلکہ ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کے بعد اگر وہ ظلم کا خاتمہ کر دے، سب سے بڑا ایمان والا مسلمان وہ کہلاتا ہے۔ بالکل، تو ظاہر سی امام بات ہے حسین نے کربلا کے دھرتی میں اس عظیم قربانی کو اگر نہ پیش کیا ہوتا جی تو آج اسلام ہمارے سامنے اتنا پھرا پھولا جو قیامت تک اسی طریقے سے رہے گا۔ چاند نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے 1450 برس نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی چند برسوں میں ہوا تھا، ایسا ہم کو لگتا ہے۔ پوری دنیا میں یاد حسین منائی جا رہی ہے اور اسلام تر و تازہ بالکل محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، تو اس یہ لیے تھی امام کربلا حسین کی افادیت اور یہ ہے کربلا کے معنویت، اور چاروں ہمارے پینلسٹ نے، ہمارے مہمانوں نے
کربلا کا پیغام کیا تھا اس پر روشنی ڈالی. میر علی رضا نجفی صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے. بہت مختصر میں اپنے مہمانوں سے اب جواب چاہیں گے کہ دیکھا یہ جاتا ہے عام طور سے کہ صرف محرم کے ایام میں یا پھر یوم عاشورہ پر بہت کم دن ہم لوگ مجالس کر کے تقاریب کر کے حضرت علی شہیدان کربلا انہیں یاد کر لیتے ہیں. کیا اچھا ہوتا اگر سال بھر ان کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا, ہمیشہ انہیں یاد رکھا جاتا؟ نجفی صاحب. دیکھیے, سب سے پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم صرف محرم نہیں بلکہ سال بھر کے اندر جو مخصوص شہادت معصومین ہوتی ہے 12 اماموں کی اور ان کی پیدائش ہوتی ہے, اس وقت پہ ہم جلسے اور کمامریشن جو مجالس رکھ کے اللہ اور رسول اور ان کی جتنے بھی تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں. دوسری طرف جہاں تک عمل کی بات ہوتی ہے, یہ حقیقت بات ہے, کربلا کے 2 رخ ہیں. ابھی صاحب نے جو بتایا بالکل صحیح بات بتائی. ایک کربلا اور کربلا کے بعد. کربلا کا ایک پارٹ ہے, ایک سکے کے 2 رخ ہیں. کربلا اور کربلا کے بعد عمل بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم پورے دنیا کے شیعہ حضرات اور مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں, جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حق کے لیے ظلم کے خلاف اپنی جان دی ہے, اپنے پورے آل و عیال کے ساتھ شہادت کا جذبہ حاصل کیا ہے, اسی طریقے سے عمل کے میدان میں مسلمان پورے دنیا کے اندر اکٹھا ہوئیں اور جو ظلم دنیا کے اندر ہو رہا ہے بالخصوص مسلمانوں کے اوپر اس کے خلاف لڑیں اور متحد ہو کر جو ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے اس کے خلاف لڑتے جائیں. وہی امام حسین علیہ السلام کے سہارے سے ہم پورے دنیا کے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں. جس طریقے سے امام حسین نے 6 مہینے کے بچے سے لے کر 85 سال کے عمر کے حبیب نے مظاہر کو بھی کربلا کے اندر جوڑا تھا, وہ ایک اتحاد تھا. وہی اتحاد ہم مسلمانوں میں آج کے دنیا کے اندر اس کی سخت سے سخت ضرورت ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ آج سے 1450 برس پہلے جو شہادت ہوئی تھی اور جو اثار و قربانی کا ایک پیغام دیا گیا تھا, ایک مثال دی گئی تھی, اسے پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر چلنے کی بھی ضرورت ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد اپنے بچے ہوئے مہمانوں کے پاس بھی ہم آئیں گے اور اسی ایشو پر کہ آخر پیغام کربلا کی افادیت اور معنویت آج کے دور میں کیا کچھ ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش پیغام کربلا اور 4 خاص مہمان اس پورے معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بریک کے بعد حامد محمد خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ جتنا امپورٹنٹ یہ کربلا واقعہ کربلا تھا یا شہید امام حسین کی شہادت تھی, جس طرح سے اسے یاد رکھنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم لوگ نہیں یاد رکھ سکے. حامد محمد خان صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مجھے کہنا یہ ہے کہ بعض لوگ یزید کی شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں, جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے, بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا. لیکن یزید کی سیرت اور شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ہے اور موجود ہے اس کو مان لیا جائے, تسلیم کر لیا جائے, تب بھی اگر کوئی نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو, محض ایک برے آدمی اور بری سیرت کا آدمی اقتدار پر آنے سے اگر کوئی تبدیلی آ سکتی تھی تو ظاہر ہے کہ امام حسین جیسے دانا, زیرک اور علم شریعت میں گہری بصیرت رکھنے والے شخصیت بے صبری نہیں ہو جاتی. اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں تھا جس نے امام کو بے چین کیا تھا. تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے, ہمارے سامنے آتی ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر تخت نشینی دراصل وہ خرابی تھی جس کی ابتدا ہو رہی تھی.
وہ اسلامی ریاست کے دستور، اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی، اور اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ کہ اس وقت سامنے نہیں آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر شخص گاڑی کا رخ تبدیل ہوتا ہوا اس کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ کس طرح کا تغیر بعد میں رونما ہونے والا ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ گاڑی کی رفتار کتنی تیز ہے، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور جو خلافت ملوکیت کے اندر تبدیل ہو رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ خلافت کے ملوکیت کے اندر تبدیل ہونے کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں نے پھر خلافت نہیں دیکھی اور وہ نظام نہیں دیکھا، اور اس نظام کی بنیاد تھی تقوی، طہارت، اور اسی تقوی اور طہارت سے تمام ہی لوگ اور خلیفہ، عمال، سپہ سالار اور سپاہی سب اس سے معمور ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کی بنیاد جمہوریت تھی، اس کی بنیاد شخصی حکومت نہیں تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخصی حکومت کو روکنے کی آپ نے کوشش کی۔ بالکل، اور بعد میں جو چیزیں رونما ہوئی بادشاہت کے اندر جب بعد میں جو بادشاہت کے اندر تبدیل ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بیت المال کا غلط استعمال کیا اور اپنے اقتدار کا غلط استعمال کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک اسلام نے اسلامی جمہوری نظام کو وہ دیکھ نہیں سکی۔ بالکل، اسلام کے اندر جو جمہوریت پائی جاتی ہے اس کو دیکھ نہیں سکا۔ اصل کام جو کرنا ہے مسلمانوں کو، شیعہ ہو کہ سنی، تمام کو یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں وہ جمہوری اسلامی نظام لانے کی کوشش کرنا ہے، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پامال ہوتے ہوئے آپ دیکھ کر میدان کربلا کے اندر آپ نے جان آفری کے حوالے کر دی۔ اسی لیے جوہر نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک قتل یزید اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ منظر صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے، وقت بہت کم ہے، بہت مختصر میں ہم جواب چاہتے ہیں اپنے تمام پینلسٹ سے۔ منظر صاحب، اب موجودہ دور کے حساب سے، نئی صدیوں کے حساب سے، نئے تقاضوں کے حساب سے پیغام کربلا کو کس طرح سے عام کیا جائے نئی نسلوں تک؟ دیکھیے، قرآن، حدیث اور غم حسین، یہ تین چیزیں جب تک ہمارے پاس ہیں، مومنوں کے پاس ہیں، ایمان اور اسلام سلامت رہے گا۔ بے شک کربلا کے واقعہ نے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے مردہ ذہنوں اور مردہ قوموں کو بھی بیدار کر دیا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اسلام کی بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو گمراہی ہے اس سے تو نکلیں گے ہی، اور زندگی میں جو ترقیاں اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ کربلا کا پیغام بھی یہی ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام بھی یہی ہے کہ انسانی زندگیوں کو انسان کی طرح زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آج کا دن ظلم کے خلاف جو آج فتح ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جس کردار کا نمایاں کردار ادا کیا، اس اپنی قربانی دے کر، اپنے بچوں کی اور اپنے کنبے کی قربانی دے کر، وہ اسلام کی تاریخ میں ایک بے مثال قربانی ہے جو قیامت تک ہمارے ساتھ یاد رہے گی۔ بالکل۔ محمد اقبال قادری صاحب، آپ سے بھی یہی میرا سوال کہ نئی نسلوں تک اس قربانی کو، شہادت حسین کو اور واقع کربلا کو کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ چیلنجز نئے دور میں بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صحیح ہے آپ نے فرمایا، اور اس دور میں نئی نسل کے سامنے ہمارے بڑی چیلنج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعات امام علی مقام کے خود ہمارے لیے ان کا ایک پاکیزہ کردار اگر ہم صحیح معنوں میں پیش کر سکیں آنے والی نسل کے سامنے اور یہ بتائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں، جیسے شادی بیاہ ہے یا اور کوئی چیز ہے، کتنی خرافات ہوتی ہے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے وقتوں پر
ایسے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے اور انہیں یاد کرنا چاہیے. جی جمعہ کے خطبوں میں بھی ہم کو یہ بتانا چاہیے جی کہ کردار حسین کیا ہے، انہوں نے کس لیے قربانی دی تھی، اسلام کو کس طریقے سے انہوں نے بے داغ رکھا اور اسلام کے دامن میں ذرہ برابر داغ نہیں آنے دیا، بے شک. اور کربلا کے دھرتی میں پہنچ کر زمانے کو یہ بتا دیا کہ میں یہاں علی اکبر اور امام مسلم یا اپنے بچوں کو بچانے نہیں آیا ہوں، بلکہ دین مصطفیٰ کو بچانے آیا ہوں، اور بچا کے چلے بھی گئے. زمانے نے بڑی واقعات کربلا کے بعد جشن منائے، یزیدیوں نے منائے، مگر شاید ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ جشن تمہارا چند دنوں کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ظلم اور برائی ختم ہو گئی، اور امام علی مقام کے اس معصوم علی اصغر کے ننھی سے خون کے دھار طوفان نوح بن گئی، اور ظلم و زیادتی اور یزیدیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اگر کوئی نام رہا ہمیشہ باقی تو حضرت امام حسین. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ رہتی دنیا تک امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ باقی رہے گا اور دنیا کے لیے ایک مثال رہے گا. منظر بھوپالی صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ کربلا کی بات ہو رہی ہو، شہادت حسین کی بات ہو رہی ہو، کردار حسین کی بات ہو رہی ہو، آپ ہمارے پروگرام میں ہوں اور ترنم میں اس پر کچھ نہ ہو تو ادھورا سا پروگرام رہ جائے گا. منظر بھوپالی صاحب. جی میں پیش کرتا ہوں. لہذا فرمائیے. ارشاد. ایسا اللہ کر دے ہمیں ہر عمل ہو نبی کی طرح، ایسا اللہ کر دے ہمیں ہر عمل ہو نبی کی طرح، موت آئے تو شبیر سی، زندگی ہو علی کی طرح. بہت خوب. ایسا اللہ کر دے ہمیں تشنا لب آ کے سہراب ہو، پیاس بجھتی ہے اس پیاس سے، پیاس بہتی ہوئی آئی ہے کربلا سے ندی کی طرح. جی ایسا اللہ کر دے ہمیں. بہت شکریہ. بہت خوب منظر بھوپالی صاحب، آپ نے بالکل ایک طرح سے جان ڈال دی اس پورے پروگرام میں، اور چاروں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ٹاپک تو ایسا تھا کہ اس پر ہم کئی گھنٹے بات کر سکتے تھے، اور جو پیغام کربلا ہے، کربلا کا جو پیغام ہے، اس پر کئی گھنٹے ہم لوگ اور ہمارے پینلسٹ بات کر سکتے تھے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بہت معذرت کے ساتھ اپنے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری اس خاص پیشکش میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.